میں آپ کو ایک ایسا عمل دینا چاہتا ہوں جو برزخ میں گھر آپ کو دے گا. مولا ہمارے لیے وہاں کون سا گھر ملے گا کہ جو تم لے جاؤ گے؟ وہی گھر ملے گا. کہ میں کیسے لے جاؤں گا؟ کہ 2 رکعت نماز پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، پھر دوسرے مقام پر ارشاد ہوا اور جس نے اہل بیت کی اطاعت کی، یہی وہ افراد ہیں جو اطاعت کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں. باقی کوئی کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو اللہ کا ہو کے مرے. کامیاب وہ ہے جو رسول کا ہو کے مرے. کامیاب وہ ہے جو علی کا ہو کے مرے. کامیاب وہ ہے جو حسین کا ہو کے مرے. آخری وقت شیطان بہت حملے کرتا ہے، راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اسی وقت انسان کو چاہیے کہ علی کا دامن تھام لے، تو پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا. اور یہ حسین ابن علی کی مجلسیں ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اللہ نے دیکھیے 18,000 عالمین پیدا کیے، ایک دنیا نہیں ہے. 18,000 آج کی سائنس کی تحقیق کہتی ہے ایسی 18,000 دنیایں ہیں. یہ تو ایک گیلیکسی ہے جس میں ہم ہیں. ایسے سینکڑوں گیلیکسیز ہیں، ایسے بلیک ہول سینکڑوں ہیں جس میں ہزاروں سورج ایک ساتھ سما جائیں. تو آپ سوچیں 18,000 عالمین میں خدا جیسا کوئی خالق نہیں، خدا کی کوئی مثال نہیں. اسی طریقے سے 18,000 عالمین میں حسین کی کوئی مثال نہیں. انسانوں کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اللہ نے. کتنے؟ 1,24,000 انبیاء آئے. آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، ایوب آئے، یونس آئے، سب آئے، لیکن حسین جیسا کوئی نہیں آیا. میں اور آسان کر دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. 14 معصومین میں محمد 4 مرتبہ آئے. کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ علی 4 مرتبہ آئے، حسن 2 مرتبہ آئے، لیکن حسین وہاں پہ بھی اکیلے. کیونکہ ایسی ذمہ داری جو اللہ نے حسین کو دی. حسین کی حکومت بہت بڑی ہے. حسین کی حکومت آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی حکومت ہے. ایک شہر میں 7 اسٹوڈنٹس رہتے تھے، بڑے پیارے دوست تھے، ایک دوسرے سے ملے بنا نہیں رہ پاتے تھے. تو انہوں نے ایک چیز طے کیا کہ بھائی ایسا کریں گے کہ ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر تو ہوتے ہیں لیکن ایک ایک کے گھر میں ایک ایک دن دعوت رہے گی تاکہ ساتوں ایک دوسرے کو کھلاتے رہیں. بات سب کے پسند آ گئی، اچھا ریزولیشن ہے، چلو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. کہ ٹھیک ہے. پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے دعوت کی، اس کے یہاں 7 کے 7 تھے، پھر دوسرے نے، تیسرے نے. اس طریقے سے ایک ہفتہ ہو گیا. پھر جو دوسرے ہفتے کا پہلا دن آ رہا تھا، اب ایک لاسٹ اسٹوڈنٹ کا جو 7ویں دن میں جو آ رہا تھا یعنی رات، اس سے کہا بھائی کل تیرے یہاں. اس نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کے پاس جابس ہیں، میرے پاس جاب نہیں ہے. تم لوگ جاب کی بنا پہ کماتے ہو، دعوت دیتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ صحیح نہیں کہ تم 6 آدمی کے پاس کھاؤ پھر کھلاؤ گے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کیسے کھلاؤ گے، لیکن کھلانے کی ذمہ داری ہے کہ مجھے بات کرنا پڑے گا پاپا سے. کہا ٹھیک ہے بات کرو. والد سے بات کی. والد نے کہا کرتے کیا ہو تم لوگ مل کے؟ جو تمہارا گیٹ ٹوگیدر ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کس چیز پہ فوکس کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، ہنسی مذاق کرتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے، ٹائم پاس کرتے، کھانا کھاتے، گھروں کو چلے جاتے. کہ اگر ایسی دعوت ہے تو میرے گھر میں نہیں ہوگی. کہ پاپا یہ عزت کا معاملہ ہے، 6 دن میں نے کھایا ہے، آج 7واں دن ہے، مجھے کھلانا ہے. تو باپ نے کہا کہ ایک شرط پہ کھلاؤں گا. کہ کیا؟ کہ سب کے سب شیعہ ہے؟ کہ ہاں سب شیعہ ہے. کہ
کہا پھر ایسا کرو کہ دعوت سے پہلے ایک مرثیہ پڑھ لینا، کیا عرض کر رہا ہوں، ایک نوحہ پڑھ لینا، تاکہ یہ جو دعوت ہوگی وہ تبرک بن جائے۔ ایسا اگر میرے گھر میں ہے تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ ان میں سے نوحہ پڑھنے والے بھی تھے، مرثیہ پڑھنے والے بھی تھے، ایک مرثیہ ایک نوحہ ہو گیا، تھوڑا سا ماتم ہو گیا۔ اب جب جہاں جس بزم میں مرثیہ نوحہ ہو جاتا ہے برکتیں آ جاتی ہیں، پھر احترام ہو جاتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی الٹی سیدھی مذاق کرنے کی۔ اب یہ ہوا کہ دوسرے کی جو ٹرن آ رہی تھی ادر ڈے، اس نے کہا پھر میں کیوں نہیں کروں، یہ میں بھی کرتا ہوں۔ دوسرے کی یہاں بھی مجلس ہوگی، تیسرے نے کہا میں نے کیا غلطی کیا، میرے یہاں بھی ہنسی مذاق نہیں چلے گی، مجلس ہوگی۔ اب ہوتے ہوتے ساتوں کے گھروں میں یہ ریپیٹ ہونے لگا۔ 360 ڈیز جو ہے، اب یہ ہوا کہ ہر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک روزانہ مجلس۔ کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا جس نے یہ بنیاد ڈالی تھی۔ لڑکے نے سوچا کہ پتہ نہیں پاپا کی کیا حالت ہے، کاش میں انہیں خواب میں دیکھ سکتا، روز دعا کرتا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اکثر ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خواب میں آ کے بتائے کہ وہاں کیسے ہے، لیکن ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں ہم آزاد ہیں، وہاں پابند ہے، جب تک اجازت نہیں ملتی آ نہیں سکتے۔ بہرحال ایک دن اجازت ملی اور باپ جو ہے بیٹے کے خواب میں آیا، دیکھا کہ بہترین محل ہے اور شان کے ساتھ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے باپ، اور نوکر چاکر کنیزے کا۔ پاپا یہ مزے تو آپ کے دنیا میں بھی نہیں تھے، کیا اتنا؟ یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ کیا یہ آپ کی نمازوں کی وجہ سے؟ کہ نہیں، ابھی نمازوں کا حساب باقی ہے۔ روزوں کی وجہ سے؟ کیا اس کا بھی حساب باقی ہے؟ کیا پھر کائے کی وجہ سے؟ صرف وہ جو ایجاد میں نے کیا تھا، مجلس کا جو ایجاد میں نے کر دیا، اس کا اتنا کچھ ملا کہ مولا حسین نے میرے سر پہ آ کے تاج رکھا۔ اور تم نہیں جانتے آخرت میں اگر کسی کی حکومت ہے تو حسین ابن علی کی حکومت۔ مولا سے ایک چاہنے والے نے کہا مولا موت سے ڈر لگتا ہے، کہا تو پھر تو ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا چاہنے والا موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ موت تو بہانہ ہے ہمیں دیکھنے کا، ہم سے ملاقات کرنے کا، لہذا گھبرانا نہیں، آخرت میں ہم ہے، برزخ کا انتظام خود کر کے آنا۔ کھلی چھوٹ نہیں دی مولا نے، جانتے ہیں نا، ہماری فطرتوں کو جانتا ہے ہمارا مولا، ذرا چھوٹ مل جائے تو پھر آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ برزخ کا انتظام، منیمم کوالیفیکیشن تمہاری یہ ہے کہ برزخ میں بچ کے رہنا، وہاں نہیں آئیں گے تم کو بچانے کے لیے۔ ہاں ہماری وجہ سے تمہیں نعمتیں خود ملے گی، لیکن اصل چیز جو تمہیں ملے گی وہ قیامت میں ملے گی۔ اصل حساب و کتاب محشر میں ہوگا، اس سے پہلے کا حساب کرتے ہوئے آنا، اپنے ساتھ ساتھ لانا۔ دیکھیے ہم دنیا کا کتنا خیال رکھتے ہیں، بنگلہ ہو، اچھا گھر ہو، محل جیسا ہو، چاہے رہنے والے 3 ہو، کمرے 5 ہو، جی گارڈن بھی ہو، پروچیکیو بھی ہو، اور بہترین ایکسپینسو کار بھی ہو۔ دنیا میں کتنی ہم سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں، کسی کو یقین نہیں ہے کل زندہ رہ گیا نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ اتنا انتظام دنیا میں کرتا ہے، بے شک کرے، اس کے انکار نہیں ہے۔ مولا خود کہتے ہیں جب اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو ظاہر بھی کرو، اچھے سے اچھے جیو، لیکن پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھو، مسلمانوں کے حق کا خیال رکھو، پھر اپنے اوپر خرچ کرو جتنا خرچ کر سکتے ہو۔ مولا نے منع نہیں کیا، لیکن آخرت کا بھی سوچو، برزخ کا سوچو۔ دنیا کے گھر ہم بنا لیتے ہیں، لیکن آج کے اس محفل میں، اس مجلس میں، آج کے اس بزم میں
میں آپ کو ایک ایسا عمل دینا چاہتا ہوں جو برزخ میں گھر آپ کو دے گا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ 1 BHK بنائے, 2 BHK بنائے, 10 BHK بنائے. مولا سے کسی نے پوچھا, ہماری جانیں فدا ہو جائے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, تو مولا ہمارے لیے وہاں کون سا گھر ملے گا, کہ جو تم لے جاؤ گے وہی گھر ملے گا. کہ میں کیسے لے جاؤں گا؟ کہ 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز ہدیہ امت رسول پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. وقت کی قید نہیں ہے, صبح پڑھے, دوپہر پڑھے, رات پڑھے. بہتر ہے ایک وقت معین کریں اور اس میں پڑھیں, تو اس میں کیا ہوتی, عادت بھی ہو جاتی انسان کو اس نماز کی. طریقہ پڑھنے کا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہدیہ, بہت دھیرے سے بول رہے, میں دور بیٹھا ہوں آپ سے, امت رسول پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. اللہ اکبر. سورہ الحمد پڑھیں گے, سورہ قل یا الکافرون پڑھیں گے, پھر قل اللہ کا سورہ پڑھیں گے. دونوں رکعتوں میں ایسے ہی پڑھیں گے. باقی صبح کی نماز کی طرح تشہد سلام وغیرہ ہدیہ کر رہے ہیں آپ امت رسول کے لیے. اس سے آپ کا بہترین گھر برزخ میں بن جائے گا. اتنا تو اہل بیت نے ہمیں دے دیا. اب اس گھر کو کتنا اچھا بنانا ہے, کتنا فرنش کرنا ہے, کتنے کرٹنس لگانے ہیں, فرنیچر کیسا رکھنا ہے, وہ جیسی آپ کی محبت اہل بیت سے ہوگی ویسا آئے گا.